انسٹیٹیوشن ہے اس کو اپڈیٹ کریں. جو کامیابی کا کسی بھی آرگنائزیشن، انسان اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ کہ وہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر چینج کریں اپنے آپ کو. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ایسی ہے کہ وہ ہم نے بڑی آئیڈیلزم میں آج سے 26 سال پہلے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. پھر اپنے تجربے سے ہم ریئلائز کرتے گئے کہ کئی چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے اندر، اور کئی ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک تھے، اور پھر ملک کی بھی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم نے چینج بھی کیا اور اڈیپٹ بھی کیا. لیکن ایک نتیجے پہ ہم آ گئے، اور میں خاص طور پہ کیونکہ میں نے تو ساری پارٹی کی ایولیوشن دیکھی ہے. مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی، اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا، وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے، تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں. اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگیں کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے. کہ ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی. ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی، 2 پارٹی سسٹم، وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں پروونسز بھی، اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا، اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا. تو الیکشنز جو ہوتے ہیں، کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ EVMs کا پوری کوشش کی. 2 سال 2.5 سال سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں پوچھتا تھا EVMs کا پروگریس. اور ہمیں بدقسمتی سے یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. اس نے حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے جو گورنمنٹ ایک الیکٹرل پروسیس دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اس نے پورا زور لگایا EVM مشینز نہ آنے پہ، اور اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ 2 پارٹیز نے بھی اپوز کیا اس کو. اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے الیکشنز کی ریگنگ کا. ابھی جو یہ 20 بائی الیکشنز ہوئے، آخری 2 ہفتے ہماری پارٹی کی سب سے بڑا جو ہمارے آپس میں ہم بیٹھتے تھے اور جو سب سے بڑا کنسرن تھا، اور ساری کوششیں کیا ہو رہی تھی کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے. کوئی دنیا میں سوچے کہ ایسی برطانیہ میں الیکشن ہو تو سوچیں کبھی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی، اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو اکنالج کرتے ہیں، کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین سارے اتنی بڑی پارٹی جو ماشاءاللہ بن گئی ہے کہ سب کو اکنالج کرے. لیکن اس کی اصل جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے ووٹ کے آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی
وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروائے اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد, وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں. اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا, ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں, یہ جنرل الیکشن سے, تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں اور ایک ایسے پروسیس سے کروائیں, کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. وہ پیرل چلنی شروع ہو گئی. عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیموں میں کیا ہو رہا ہے. کئی ڈسٹرکٹس میں ہوتا بھی ہے, آٹومیٹکلی کوئی خود ہی آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے ہیں, لیکن پلاننگ سے نہ ہمارا یوتھ کا کوارڈینیشن ہے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں, نہ وہ ڈسٹرکٹ کہ جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اسے پتہ ہے یوتھ میں کیا ہو رہا ہے, نہ اسے پتہ کہ عورتوں کی تنظیمیں. یہ وائٹل ہیں دونوں تنظیمیں, اور بھی وکیلوں کی تنظیم. اب ہم نے ریئلائز کیا کہ وکیل وائٹل ہے ہماری پارٹی کے لیے. اور جو پارٹی کی ایولیوشن ہوئی 26 سال میں, جب ہمیں 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پاور میں آئے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا پارٹی کی تنظیم کا اور گورنمنٹ کا, کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے. تو ہم سارے گورنمنٹ کے اوپر کانسنٹریشن ہماری ہو گئی, تو پارٹی تنظیم کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو بالکل ایک فاصلہ بڑھ گیا, اور اس میں خاص طور پہ جو نقصان ہوا وہ آئی ایل ایف کو ہوا, جو ہماری لائرز فورم تھا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری لا منسٹری سے, وہ علیحدہ ہو گیا. اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں, ہماری تنظیموں کو نقصان ہوا, اور جو ہمیں ضرورت تھی وکلا کی اس کو نقصان ہوا. آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اس ایفرٹ کو. اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی, یوتھ کی, آئی ایس ایف کی, ان کی گروتھ بھی نہ روکیں, کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم, وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. تو یہ ہم نے اب آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپے, آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائے بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی, اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ, یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں, دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی, یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا, آج 2.6 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا, کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ذرا سن لیں کہ ایس پی آئی مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھیں. اس کے باوجود ہمارا جو ایس پی آئی انفلیشن تھی, جو مہنگائی تھی, وہ 17% تھی, آج 38% ہے, 38%. اور جو گروتھ, جو یہ بھی خطرناک ہے, جو اب
گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی، اب وہ پہنچ گئی، اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ. اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی، اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم، اس کا مطلب بے روزگاری زیادہ. ریزروز جب نو کانفیڈنس موشن یہ انہوں نے درج کیا تھا، ٹیبل کیا تھا پارلیمنٹ میں، تو ہمارے ریزروز تھے 16.4 ارب ڈالر. آج وہ پہنچ گئے ہیں 8.5 ارب ڈالر، تقریباً آدھے ہو گئے. تیل، یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے، کہ اب مجھے یاد ہے 12 روپے ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی، تو بلاول نے کم پہ ٹانگنے والی مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی سندھ سے، کہ وہ پتہ نہیں پبلک کتنی نکلے گی، 12 روپے پہ. اب یہ سنیں ذرا، ہمارے دور پہ جو تیل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $110 کا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے دور تیل $110 کا تھا. ہم جو پٹرول بیچ رہے تھے وہ 150 روپے لیٹر تھا، پیٹرول 150 روپے لیٹر، اور ڈیزل 144 روپے لیٹر. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت تھی $110. آج انٹرنیشنلی تیل کی قیمت ہے $95، اور ڈیزل بک رہا پیٹرول بک رہا ہے 227 روپے لیٹر، اور ڈیزل ہے 244 روپے لیٹر. جبکہ آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل، گھی، اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن یہاں 200 روپے اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، انڈسٹریل گروتھ، جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے، گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. یہ ہے وہ، آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی، وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں، میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا، کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا، وہ اشتہار دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں، اللہ وہ سچ والا خدا، اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی، درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا جنگل ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے، وہ چیچا وطنی، یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں، میاں والی میں، یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر، باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز یا کوئلہ، LNG، جو تیل ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن جائے گا. کیونکہ میں تو جانتا ہوں پاکستانیوں کو، میرا سب سے زیادہ کنیکشن ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں شارٹ ٹرم کے اندر یہ جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ اتار دیں گے، لیکن وہ تب جب ان کو پرائیڈ ہوگی اپنے ملک سے. اس وقت ان کو ملک نہیں نظر آتا. یہ جب اوپر چور سارے اکٹھے دیکھتے ہیں، روگز گیلری کو اکٹھا دیکھتے ہیں آپ،
تو قوم نہیں لگتی, لوگ ڈر جاتے ہیں. ریمیٹنسز گر رہی ہیں ہماری کیونکہ ان کو کانفیڈنس چلا گیا. روشن ڈیجیٹل پاکستان میں جو گرو کر رہا تھا وہ نیچے چلا گیا. بیرون ملک پاکستان میں کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت. یہ جب کانفیڈنس آ گیا, آپ یقین کریں کہ یہ ہم سارے کرائسس سے نکل جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی لوگوں کو بتانی ہے. میں نے جب یہ کیمرے جاتے ہیں, جب ہم کال دیتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں, کال دیتے ہیں پبلک سڑکوں پہ آ جاتی ہے. وہ جب یہ الیکشن کا سپریم کورٹ میں رزلٹ آیا تو ہم 9:30 بجے تھے رات کے. میں نے سوچا اب چلو کل انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم سیلیبریشن کے لیے. وہ میں جب تک گھر پہنچا ہوں تو میں دیکھا وہ ساری پبلک خود ہی سڑکوں کے اوپر آ گئی. تو یہ ملک, تو یہ قوم بننے جا رہی ہے, قوم بننے جا رہے ہیں. اور یہ ہے سب سے خوشائن چیز. آج ہم نے اپنی تنظیمیں اس لیے بنانی ہیں کہ اس وقت سب سے بہتر ٹائم ہے اپنی پارٹی کو منظم کیا جائے. ہم نے 26 سال میں منظم کرنے کی نہیں کوشش کی. ہماری جو کانسنٹریشن تھی وہ ہم تحریک تو چلا دیتے تھے لیکن پارٹی نہیں بنتی تھی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ پارٹی بنانے کی نہیں کی. اور جب پارٹی بنتی ہے اس کی نظریہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. پارٹیز نظریے پہ بنتی ہیں. تو نظریہ تو اب ایسا ہے, میں نے جب وہ دیکھا وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے کراؤڈ کے اندر, یہ جو پبلک نکلتی ہے خود ہی سڑکوں پہ, تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارا نظریہ کا پتہ چل گیا. ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب. لیکن بدقسمتی سے میری پارٹی کو ابھی تک پوری طرح میرا نظریہ نہیں پتہ چلا.